باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ سیرت النبی کے حوالے سے بیٹا ہم اپنے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فتح مکہ، جو 8 ہجری جنوری 630 عیسوی میں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں مکہ کو فتح کیا۔ جب ہم مکہ کی فتح کا اسباب دیکھتے ہیں تو ہجرت مدینہ خداوندی کے حکم سے جب ہوئی تو مسلمان اس وقت کفار کی طرف سے انتہائی تکالیف اور مصائب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو تھا اس کو چھوڑ کر مکہ کی طرف نکلتے ہیں۔ چنانچہ نئی جگہ مدینہ منورہ کو اسلامی مرکز کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے شہر کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا، لیکن میری قوم نے تجھے خیر بات کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تیرے پاس واپس آؤں گا۔ چنانچہ 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا پلان کیا اللہ کے حکم سے، اور کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہاجر ساتھیوں کے ساتھ فاتح عالم بن کر اسی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور جس کے بعد پھر نظام حق کے راستے میں ساری حائل رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ کے جب ہم اسباب دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو ہمیں سبب نظر آتا ہے وہ ہے کفر اور اسلام کی فطری کشمکش، یعنی ہر موقع پر کفر نے اسلام کے اگینسٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ تو حق اور باطل کی یہ کشمکش جو تھی ہم دیکھتے ہیں 6 ہجری میں پیک پہ پہنچی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح مکہ میں انٹر نہ ہونے دیا۔ اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء ادا کیا۔ پھر دوسری جو وجہ تھی مکہ کی مرکزی حیثیت، کہ زمانہ قدیم سے ہی مکہ معظمہ کی ملک عرب میں سیاسی، معاشی، مذہبی اعتبار سے ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے قریش مکہ کے دیگر قبائل بھی عزت اور تکریم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو مسلسل کامیابیوں سے نوازا، کفار مسلسل شکست کردہ ہوئے، تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دنیا کی یہ مرکزی عبادت گاہ یعنی کعبۃ اللہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو۔ اور پھر تیسرا سبب کیا تھا؟ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا۔ خانہ کعبہ اس زمین پر مسلمانوں کا قبلہ ہے، دنیا کا یہ پہلا گھر ہے جس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اسی بنیادوں پر کی۔ اس کی تعمیر کا واحد مقصد خدا کی عبادت کرنا ہے، مگر قریش مکہ نے اس بیت اللہ میں جب 360 بت رکھے ہوئے تھے، عبادت کرنے کی بجائے یہ گھر بت پرستی اور شرک کا مرکز بنا ہوا تھا، لہٰذا ضرورت تھی کہ اس گھر کو بت پرستی کے شرک سے نجات دلائی جائے۔ اب یہاں پر پھر اس کے حوالے سے جو ظاہری سبب بن رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی نے کی۔ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، بنو بکر قریش کا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ دونوں کے اندر باہمی کلیش چلتا آ رہا تھا۔ ایک رات بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاع نے حرم پاک میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حرم مکہ میں قتل عام کیا گیا۔ بنو خزاع نے اس ظلم اور دھاندلی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی۔ ان کا سردار بدیل بن ورقہ اور عمر بن سالم مدینہ پہنچ کر اپنی مظلومی اور بربادی کی داستانیں آپ کو سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک قاصد بھیجا کہ قریش مکہ نے جو بدعہدی کی ہے اس کے نتیجے میں یا تو مقتولین بنو خزاع کا خون بہا ادا کیا جائے یا پھر قریش بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں۔ تیسرا اعلان کیا جائے کہ ہم معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش مکہ نے جوش میں آ کر تیسری شرط قبول کر لی اور معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ ایگریمنٹ کے ختم کرنے کا اعلان تو کر دیا، لیکن جب قاصد مکہ سے واپس لوٹا تو قریش مکہ کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ہم پر حملہ کر دیں گے، تو ابو سفیان تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ پہنچا کہ تاکہ اس کی کوئی صورت نظر آ جائے، لیکن مسلمان قریش کی مسلسل بدعہدیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اس طرح قریش مکہ واپس ناکام لوٹے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جب یہ کنڈیشن تھی تو ابو سفیان کی ناکام واپسی کے بعد خفیہ طور پر
تیار رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس طرح تیاری ہو کہ اہل مکہ کو معلوم نہ ہو سکے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری 630 عیسوی میں 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حلیف قبائل کے دستے بھی شامل ہوتے گئے۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ملے جو ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، انہیں بھی لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ تو یہ لشکر اسلام جو ہے مکہ کے قریب وادی محو الزہران میں قیام پذیر ہوا۔ مختلف دستے دور دور تک پھیل گئے۔ رات کو مجاہدین کو اپنے خیموں کے سامنے آگ جلانے کا حکم دیا تاکہ دشمن پر دہشت اور خوف طاری ہو جائے۔ قریش مکہ کو جب اچانک ان کی آمد کی اطلاع ملی تو ان کے اوسان فتح ہو گئے۔ ابو سفیان تحقیقی حالات کے لیے رات کے وقت خیمے سے باہر نکلا تو خیمہ نبوی کے محافظ دستے نے اسے گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق اور دیگر جانبازوں نے ابو سفیان کی گردن پر تلوار آزمانے کی اجازت چاہی، لیکن رحمت دو جہاں نے اپنے چچا حضرت عباس کی سفارش پر عفو درگزر سے کام لیا۔ اس حسن سلوک پہ ابو سفیان خود مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان دی جائے گی، نیز جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کو امان دی جائے گی۔ ابو سفیان جو ہیں انہوں نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قریش مکہ کو پکارا، اے قریش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا لشکر جرار لے کر پہنچے ہیں کہ جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، سو اپنے نجات کی فکر کرو اور سن لو۔ پھر اس کے بعد رپیٹ کیا، جو شخص میرے گھر میں آ جائے اس کو امان، جو دروازہ بند کر لے اس کو امان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ حضرت زبیر بن عوام کو ایک دستے کے ساتھ مکہ کے شمال کی جانب سے داخل ہونے کو فرمایا، حضرت خالد بن ولید کو جنوب کی جانب سے داخل ہونے کو فرمایا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مغرب کی جانب سے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور ان سارے صحابہ بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جبل ہند کی جانب سے مکہ میں داخل ہونے کی ہدایات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ ان ساروں کو یہ ہدایات دی اور ان کو پابند کیا کہ جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی شخص بیت اللہ میں پناہ لے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو، جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو اس کو قتل نہ کیا جائے، بھاگنے والوں، زخمیوں اور قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دستہ جب داخل ہوا وہاں انہیں کچھ مزاحمت ہوئی جس کے نتیجے میں 2 مسلمان اور 13 قریش مکہ ہلاک ہوئے۔ باقی 17 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے، سورۃ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرۃ اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا طواف کیا، پھر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا اور بنی اسرائیل سورت کی آیت نمبر 81 جس کو آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہتے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ بتوں کو توڑنے کے علاوہ بیت اللہ میں جتنی تصاویر تھی وہ ساری ہٹا دی گئیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبے کی چھت پر اذان دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، اللہ نے تم پر جاہلیت کا تکبر، حسب، نسب کا فخر جو ہے وہ ممنوع کر دیا۔ سب لوگ آدم علیہ السلام تھے ہیں، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے قومیں قبیلے اس لیے بنائی تاکہ تمہیں پہچان ہو سکے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں مکہ فتح ہونے کے بعد کعبہ سے جو بت پرستی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ مسلمانوں کا یہ مرکز بن گیا جس میں سیاست، ثقافت، حیثیت اور مذہبی امور وہ تمام امور مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ اسلام کی اشاعت جو ہے وہ اور بھی زیادہ سپیڈ میں ہوئی اور سب سے بڑھ کر دلوں کی تسخیر ہوئی جس کے نتیجے میں جوک در جوک لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے مزید گرویدہ ہوئے اور اسلام کی صداقت ان کے دلوں میں مضبوط ہونے